الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج ایک اللہ کے کامل اور مقدس ولی کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس مبارک اور مقدس گھڑی کے اندر انشاءاللہ سنیں گے تو لطف اندوز ہوں گے، اور آخر میں نے ایک سوال عرض کرنا ہے، ویڈیو کو مکمل سنیے گا، اور اگر ہو سکے تو اس سوال کا جواب کمنٹس کے اندر آپ ارشاد فرمائیں گے، یا میرے موبائل نمبر پہ اس کا جواب ارشاد فرمائیں گے۔ میں انتظار کروں گا آپ کے جواب کا۔ ہارون رشید ایک مرتبہ حرم مکہ میں آیا تو عوام کو طواف کرنے سے روک دیا اس نے، تاکہ وہ خود تنہا طواف کر سکے، اور وہ جب طواف کرنے لگا تو جھٹ ایک اعرابی نے سبقت کر کے اس کے ساتھ طواف کرنا شروع کر دیا، یعنی اکیلا کر رہا تھا، اس کے ساتھ ایک اعرابی بھی مل گیا۔ ہارون رشید چونکہ بادشاہ تھا اور امیر المومنین تھے، یہ بات ناگوار گزری اور اپنے حاجب کی طرف دیکھا۔ حاجب نے اپنے بادشاہ کی مرضی پا کر اعرابی سے کہا، میاں اعرابی یہاں سے ہٹ جاؤ تاکہ امیر المومنین طواف کر سکیں۔ اعرابی نے جواب دیا، خدا کے نزدیک اس مقام میں چھوٹے بڑے ادنا والا امیر غریب سب برابر ہیں، یہاں کون چھوٹا یا بڑا؟ جو میں نہیں مانتا، ہٹتا۔ ہارون رشید نے اس کی یہ گفتگو سنی تو حاجب سے کہا، آئے اسے رہنے دو۔ اس کے بعد ہارون رشید حجر اسود شریف کو بوسہ کے لیے آگے بڑھا تو اعرابی نے سبقت کر کے حجر اسود کو پہلے چوم لیا۔ ہارون رشید جب مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے کو بڑھا تو اعرابی نے سبقت کر کے وہاں پہلے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہارون رشید جب طواف سے فارغ ہوا تو حاجب نے کہا، اس اعرابی کو میرے پاس لاؤ۔ حاجب سے کہا، اللہ اکبر۔ چنانچہ حاجب گیا اور اعرابی سے کہا، کہنے لگا، تجھے امیر المومنین بلاتے ہیں۔ اعرابی نے کہا، مجھے ان سے کوئی حاجت نہیں، پھر میں کیوں جاؤں؟ ہاں، اگر انہیں مجھ سے کوئی حاجت ہے تو وہ خود میرے پاس کیوں نہیں آ جاتے؟ حاجب یہ سن کر غصہ میں آ گیا اور واپس ہو گیا، اور اس کا جواب امیر المومنین کو سنا دیا۔ ہارون رشید نے یہ سن کر کہا، بے شک وہ ٹھیک کہتا ہے، مجھے خود اس کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ ہارون رشید خود اس اعرابی کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے کھڑا ہو کر السلام علیکم کہا، جس کا جواب وعلیکم السلام کہہ کر اعرابی نے دیا۔ ہارون رشید نے کہا، کیوں بھائی، اجازت ہے بیٹھ جاؤں؟ یہ گھر نہ آپ کا ہے نہ میرا، پھر اجازت کیسی، اور میں اجازت دینے والا کون؟ اعرابی نے بڑا سونا جواب دیا، اور یہ اعرابی تھے کون وہ آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اچھا، یہاں سب برابر ہیں، آپ چاہیں تو بیٹھ جائیں، چاہیں تو واپس چلے جائیں۔ ہارون رشید اس قسم کی جرت امیز گفتگو سن کر حیران رہ گیا، اسے گمان بھی نہ تھا کہ ایسی گفتگو بھی کوئی صاحب اس سے کر سکتا ہے۔ پھر وہ اعرابی کے پہلو میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میاں اعرابی، میں تم سے تمہارے فرض کے بارے میں پوچھتا ہوں، کیا تم بتا سکو گے؟ اگر تم اپنے فرض پر روشنی ڈال سکو تو میں تمہارا قائل ہو جاؤں، تمہارا فائن ہو جاؤں۔ اعرابی نے کہا، تمہارا یہ سوال متعلم بن کر ہے یا معلم بن کر ہے؟ ہارون رشید نے کہا، متعلم بن کر۔ اعرابی نے کہا، تو پھر طالب علموں کی طرح مؤدبانہ طریق سے سامنے بیٹھو، اور فرض کے متعلق پوچھا۔ اعرابی نے کہا، ایک فرض بتاؤں یا 5 فرض یا 17 فرض بتاؤں، 34 بتاؤں یا 94، 40 میں سے ایک فرض بتاؤں یا عمر بھر میں ایک؟ اللہ اکبر، آپ سمجھے؟ یہ تفصیل سن کر ہارون رشید نے تنزن ہنس کر کہا کہ میں نے تو تم سے ایک فرض کا پوچھا تھا اور تم دنیا بھر کا حساب لے بیٹھے۔ اعرابی نے کہا، ہارون،
اگر دین میں حساب نہ ہوتا تو قیامت کے روز خالق اپنی مخلوق سے کبھی حساب نہ لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا یہ ارشاد نہیں ہے قرآن پاک کے اندر، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ مِنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہارون رشید نے جب یہ سنا کہ رابی نے ان کا نام لے کر اسے مخاطب کیا ہے اور اسے امیر المومنین نہیں کہا تو غصے میں آ گیا، اور جب غصہ فرو ہوا تو کہنے لگا قسم بخدا اگر تم میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو میں تجھے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان مروا دوں گا۔ حاجب نے کہا امیر المومنین جانے دیجئے حرم شریف کے طفیل اس کی جان بخشی فرما دیجئے۔ عرابی یہ سن کر کھلکھلا کر خوب ہنسا۔ ہارون رشید اور بھی زیادہ حیران ہوا اور پوچھا اس قدر ہنسے کیوں؟ عرابی نے جواب دیا آپ دونوں کی مضحکہ خیز گفتگو سن کر کہ ایک تم دونوں میں ایسی موت لے آنے کا مدعی ہے جو آئی نہیں، اور دوسرا ایسی موت کو ہٹا رہا ہے جو آ چکی ہے، بھلا ایسی نامعقول باتیں دنا تسلیم کر سکتا ہے؟ ہارون رشید یہ سن کر بے حد نادم ہوا اور منت سے کہنے لگا بھائی اب تو مجھے تمہارے جواب کا بے حد شوق ہے، برائے خدا میرے سوال کا جواب ضرور دو۔ عرابی نے کہا تو سن لو، تمہارا سوال ایک فرض ہے کے متعلق پوچھا نا کہ خدا نے مجھ پر کیا کیا ہے، تو خدا کے مجھ پر بہت سارے فرائض ہیں۔ کون کون سے؟ وہ سماعت کریں گے۔ جو تم نے ایک فرض کے متعلق کہا وہ دین اسلام ہے، اور جو 5 فرض کہے وہ 5 نمازیں ہیں، اور جو 17 فرض کہے وہ دن رات کی فرض نمازوں کے 17 فرائض ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور 34 فرض وہ دن رات کی فرض نمازوں کے سجدے ہیں، اور 94 فرض وہ ان سب رکعات کی تکبیرات ہیں، اور میں نے 40 میں سے ایک فرض کہا وہ 40 دینار میں سے 1 دینار کی زکوٰۃ ہے، اور ساری عمر میں سے ایک فرض وہ حج ہے۔ ہارون رشید عرابی کے حسن بیان اور تشریح مسائل کو سن کر بے حد مسرور ہوا اور اس کے دل میں بے حد قدر پیدا ہوئی۔ اس کے بعد عرابی نے کہا کہ آپ کے سوال کا جواب تو میں نے دیا، اب میرے بھی ایک سوال کا جواب آپ دیں۔ ہارون رشید نے کہا ہاں جی پوچھئے۔ عرابی نے کہا کیا فرماتے ہیں امیر المومنین اس شخص کے لیے جس نے صبح ایک عورت کو دیکھا تو وہ اس پر حرام تھی، ظہر کا وقت ہوا تو اس پر حلال ہو گئی، عصر کا وقت آیا تو پھر حرام ہو گئی، صبح ہوئی تو پھر حلال ہو گئی، اس کے بعد ظہر کا وقت آیا تو پھر حرام ہو گئی، عصر کا وقت آیا تو حلال ہوگی، مغرب کا وقت آیا تو پھر حرام ہوگی، عشاء کا وقت آیا تو پھر حلال ہوگی۔ ہارون رشید یہ سن کر کہنے لگا تم نے ایسے دریا میں ڈال دیا جس سے بجز تمہارے کوئی نہیں نکال سکتا۔ ہارون رشید نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی بدولت تمہارا درجہ علم مجھ سے بلند کیا ہے، اس حرم شریف کی خاطر تم ہی جواب دو۔ عرابی نے کہا بہت اچھا، تو پھر سنیے میرے ناظرین اور حاضرین اور سامعین، آپ بھی اس سوال کا جواب سنیے، اور سوال کا جواب سننے کے بعد جو دوسرا سوال کرنے والا ہوں وہ آپ کسی سے پوچھ کر مجھے کمنٹ میں لکھیں گے یا فون پہ بتائیں گے۔ ایسا شخص جس نے صبح کی دوسری لونڈی کو دیکھا جو اس پر حرام تھی، ظہر کا وقت آیا اس نے خرید لی، اب وہ اس پر حلال ہو گئی، عصر کا وقت آیا اس نے اسے آزاد کر دیا تو پھر اس پر حرام ہو گئی، مغرب کے ٹائم اس نے اس سے نکاح کر لیا تو پھر حلال ہو گئی، عشاء کے وقت اس نے طلاق دی تو پھر حرام ہو گئی، صبح اس نے رجوع کیا تو پھر حلال ہو گئی، ظہر کا وقت آیا وہ شخص مرتد ہو گیا اور وہ اس پر حرام ہو گئی،
عصر کے وقت وہ شخص مسلمان ہو گیا تو اس کی عورت اس پر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت وہ عورت مرتد ہو گئی پھر حرام ہو گئی، عشاء کا وقت آیا وہ مسلمان ہوئی اور پھر حلال ہو گئی۔ ہارون رشید یہ تفصیل سن کر ششدر رہ گیا۔ بادشاہ نے عرابی کو 10,000 درہم دینے کا حکم دیا۔ عرابی نے کہا یہ اس کو دے دو جو اس کا اہل ہو، مجھے ضرورت نہیں۔ الحمدللہ 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 علی احسانہ، میرے مالک تیری ذات کا شکر، تیرے نبی کے تصدق سے میری اور تمام مسلمانوں کی تمام مشکلیں حل فرما، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین میں موت نصیب فرما۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں، عرابی کہنے لگا۔ ہارون رشید نے کہا تمہارے نام کوئی جاگیر کر دوں جو عمر بھر تمہارے لیے کافی ہو۔ عرابی نے کہا جس نے تمہارے نام ملک کر رکھا ہے وہ چاہے تو میرے نام کوئی جاگیر کر دے گا، تمہارے واسطے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ سبحان اللہ۔ ہارون رشید جب وہاں سے لوٹا اور عرابی کے متعلق پوچھا کہ یہ کون شخص ہے اور کہاں سے آیا، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، یعنی آپ کے شہزادے، آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام موسیٰ رضا ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضا اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے زاہدانہ زندگی اختیار کر رکھی ہے اور یہ بالکل دنیا سے بے تعلق، بیگانہ اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ یگانہ ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ جتنے بھی مساجد کی کمیٹیاں ہیں، جو ظالم کمیٹیاں ہیں، جو درد دل والی کمیٹیاں ہیں اور علماء سے محبت کرنے والی ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ ان کا میں احترام کرتا ہوں، جو مدارس اہل سنت اور مساجد اہل سنت کی فرعون کمیٹیاں ہیں، جس طرح کہ اگلے دن بھی میں نے حوالہ دیا، بہت ساری ہیں، گڑھا موڑ کے اندر بھی ایک، جہاں کے انتظامیہ جو ماسٹر مینا اور اکرامہ تھا، اکرامہ سنیرا، تو یہ اسی طرح جمال پور کے اندر ایک مولوی ہے، جمال پور تحصیل حاصل پور کے اندر، اپنے آپ کو بہت بڑا فرعون سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے علماء کو محفوظ فرمائے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، ان حضرات سے میرا مؤدبانہ سوال ہے، اگر ان کے پاس جواب ہو جائے تو مجھے ضرور ارشاد فرمائیں گے فون پر یا کمنٹس کے اندر کہہ دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے مسجد کا متولی کس کو بنایا گیا؟ اس شخص کا کیا نام تھا جس کو مسجد کا متولی بنایا گیا؟ یہ آپ جواب ارشاد فرمائیں گے۔ اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے ابتدا میں سب سے پہلا کلمہ کون سا کہا تھا اپنی زبان مبارک سے؟ وہ آپ ارشاد فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کلپ کے بعد پھر ملاقات ہوگی ہماری، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اور ہمارا مین سوال یہ تھا کہ مسجد کی کمیٹی کا سب سے پہلے مسجد کا متولی کس کو بنایا گیا، اس شخص کا کیا نام تھا؟ یہ آپ جواب ضرور ارشاد فرمائیں گے۔